یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سبت کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج یہ اس کی ہم نے اس کے اندر مختلف پہلوؤں کو دیکھا ہے۔ ہم جو اس کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سبت کی سیریز کے اندر، ہم نے پالوس رسول کے جو تینوں منادی کے سفر ہیں ان کو جو ہے کلام خدا کے اندر دیکھا ہے۔ ہم تیسرے سفر کو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر، اور آج جو ہم پالوس رسول کی جو وہ ترواس کے بعد اسی سال میں جو ان سے وہ روم میں آئے ہیں، وہ رومیوں کی کلیسیا سے جو ہے مخاطب ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ اعمال 20ویں باب کو جو ہے دیکھا تھا، اس کی 7ویں آیت کو۔ آج ہم پالوس رسول جب اسی سال ترواس سے روم کے اندر آئے ہیں اور روم میں جو ہے رومی کلیسیا سے جو ہے مخاطب ہیں، ہم رومیوں کی کلیسیا کے 14ویں باب کو جو ہے آج دیکھیں گے۔ ہم 14ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 14ویں باب کے اندر دو مسئلوں کو جو ہے پالوس رسول نے بیان کیا ہے۔ عمومی طور پر یہ جو 14واں باب ہے اس کو لیا جاتا ہے اور اس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ پالوس رسول نے دو چیزوں کو جو ہے وہ ان سے جو مسیحی کلیسیا ہے اسے مانے کی ہے۔ ہم ان دونوں کو دیکھیں گے۔ آج جو ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیکھ پائیں، وہ پالوس رسول اس کے اندر جو دو ڈیبیٹس ہیں ان میں سے ایک ڈیبیٹ کو ہم دیکھیں گے۔ ہم اس کے لیے سب سے پہلے چلیں گے رومیوں کے خط 14ویں باب میں، اور ہم پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ رومیوں کا خط 14واں باب، جب آپ اس کی پہلی 6 آیات کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول فرما رہے ہیں کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ تو کس کی بابت پالوس رسول فرما رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو شریعت کو جانتے ہیں، جو شریعت کو سمجھتے ہیں، جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور خدا کے حکموں کی سمجھ رکھتے ہیں۔ پالوس رسول انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مسیحی لوگ ہیں جنہوں نے کفارے پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ تو ہمیں پس منظر کو جاننا جو ان سے بڑا ضروری ہے، اور ہم اسے تفصیل سے جو ہے اس 14ویں باب کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے پہلی آیت میں، کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ہم دیکھیں گے پالوس رسول نصیحت کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایماندار ہے یہ شخص، ایمان لے آیا ہے مسیح کے کفارے پر، اس سبب سے اس کے گناہ مٹائے گئے ہیں، اسے اپنے کلیسیا میں شامل کریں، لیکن اس کے ساتھ تکرار جو سی ہے اس سے گریز کریں۔ اب وہ تکرار کیوں گریز کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں شک و شبہ کی تکرار، یعنی جس چیز میں شبہ ہے، جس چیز میں شک ہے، اس کے بارے میں تکرار نہیں کرنی۔ تو اس کو سمجھے بغیر جو ان سے لوگ بھاگتے ہوئے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بڑا ضروری ہے سیکھنا پالوس رسول کی معرفت، جو ہمیں وہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح جو ہے کلام خدا سکھانا چاہ رہا ہے۔ لکھا ہے ایک کو اعتقاد ہے، اب یہ شک کو بیان کر رہے ہیں، ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔
تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ہوا اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ اب اس کے اندر 5ویں اور 6ٹھی آیت کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم نے دوسری اور تیسری آیت کو پڑھا ہے۔ یہ دوسری اور تیسری آیت بیسیکلی جو سی ہے، یہ وہ ڈیبیٹس ہیں جو کہ پالوس رسول سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ 5ویں آیت میں ہے، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے، ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ یہوہ کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ یہوہ کے واسطے کھاتا ہے کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی یہوہ کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ ہم 14ویں آیت میں آئیں گے، وہاں پہ لکھا ہے، مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یہوہ شاہی میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اب یہ ہم نے پالوس رسول کا 14واں باب پہلی 6 آیات اور 14ویں آیت پڑھی ہے۔ اب جو یہ 5ویں آیت ہے، اس کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سبت کی منسوخی کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں جو سبت کے منکر ہیں، جو خدا کے حکم کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پالوس رسول وہ پہلی آیت میں نہیں گئے، دوسری تیسری چوتھی میں نہیں گئے، وہ 5ویں اور 6ٹھی کو لیتے ہیں۔ 5ویں آیت کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ 5ویں آیت واضح طور پر کس چیز کے متعلق ہے؟ سبت کی منسوخی کے متعلق ہے۔ اور جو 14ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، یہ کھانے کے متعلق ہے، یعنی کہ اب کوئی بھی چیز جون سی ہے وہ ان کلین نہیں رہی، حرام نہیں رہی۔ آئے 5ویں اور 14ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ 5ویں آیت میں جو ان سے لکھا ہوا ہے، رومیو 14ویں باب کی، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے، ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ اب وہ اس آیت کو لے کے کہ یہ جو دن ہے یہ سبت کی بابت بیان کیا گیا ہے، اور وہ پالوس رسول واضح کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، یعنی جو سبت کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی سبت جو ہے افضل ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتے ہیں، لیکن باقی لوگ کہتے ہیں نہیں جناب، سبت جو ان سے افضل نہیں ہے، سارے دن برابر ہیں۔ تو پالوس رسول واضح کہہ رہے ہیں ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ 14ویں آیت کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ان سے حرام اور حلال میں امتیاز جاتا رہے، یعنی اب تمام چیزیں خدا کا نام لیں اور کھا پی جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں 14ویں آیت میں، مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یہوہ شاہی میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اب یہاں پہ جون سے آپ نے دیکھا ہے 5ویں آیت کو بھی اور 14ویں آیت کو بھی، پالوس رسول جون سے اگر آپ پچھلے باب میں آئیں 13ویں باب کے اندر، تو پالوس رسول جون سے بلکہ پہلے 13 باب میں آئیں تو پالوس رسول تو خدا کے جو احکام ہے، خدا کی شریعت ہے، اس کو بڑے زور کے ساتھ جون سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اسے اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ نہ صرف اسے اسٹیبلش کر رہے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہیں، اور نہ صرف بلکہ عمل پیرا ہیں بلکہ اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے 13 ابواب کے اندر پالوس رسول ہے نہ صرف خدا کے شریعت کے تابع ہیں، خدا کی شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں، خدا کی شریعت کو جو ان سے افضل ٹھہرا رہے ہیں، اور اچانک 14ویں باب کے اندر جو ان سے 5ویں آیت میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خدا کی شریعت جو سی ہے جس کے اندر چوتھا حکم موجود ہے 10 کام میں سے، اب یہ آپ کے لیے نہیں رہا۔ تو اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا
کہ پالوس رسول نے بقول ان کے سبت کے منکرین کے یہ کیسے کہہ دیے. یہ جو احکام تھے سبت کے، یہ آپ خروج 20ویں باب میں دیکھتے ہیں جو خدا کے 10 حکم ہیں، احبار کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، استثنا کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ان سے جو کھانے پینے کے ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، جو ڈائٹری انسٹرکشنز ہیں، یہ احبار کی کتاب 11ویں باب کے اندر آپ اس کو دیکھتے ہیں. اب کیا یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر جو ان سے ان کے بارے میں کچھ شک تھا؟ ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ابتدائی کلیسیا سبت کے حکم کے بارے میں، خصوصی طور پر 10 احکام کے بارے میں کسی شک و شبہ کا اظہار ہے کلام خدا میں؟ کیونکہ اگر 10 احکام کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار ہے تو تبھی سبت کا ذکر آئے گا، اور اگر 10 احکام ان کے لیے کسی شک و شبہ سے بالا تر ہیں تو پھر تو سبت نہیں آ سکتا. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا خدا کے 10 احکام جو ان سے ہیں وہ مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے کسی شک و شبہ کا اظہار ہو گیا ان میں. اور حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے، یہ پیشتر جو کلیسی ہے وہ صرف چوتھے حکم کو کہتی ہے، اس کے اندر شک ہے، باقی 9 کو اپنے لیے مقدم ٹھہراتی ہے. اور جو دوسری کلیسی ہے، جو کیتھولک کلیسی ہے، جس میں سے باقی کلیسیاں نکلی ہیں، جو بدعتی کلیسیا کی ماں ہے اور باقی یہ بدعتی کلیسیاں ہیں، وہ دوسرے اور چوتھے حکم کو اپنے اوپر مانے کرتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ابتدائی کلیسیا جو مسیح کے کفارے پر ایمان لے کر آئی ہے، جو جینٹائلز تھے، جو غیر اقوام کے لوگ تھے جو مسیح پر ایمان لائے، کیا ان کے نزدیک 10 احکام جو ان سے ہیں وہ شک و شبہ کا اس کے اندر اظہار ہے؟ اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ لوگ جو کہ عمل پر آتے حلال اور حرام کے اندر، اب جو ان سے جو نئی کلیسیا بنی ہے مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے غیر قوم میں سے، کیا انہیں جو ان سے حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرنی؟ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پہلے 13 ابواب میں گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ ایک پہچان کراتے ہیں گناہ کی. اور گناہ کی پہچان وہ کس طرح کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کی پہچان شریعت کی وجہ سے ہے. شریعت نے گناہ کی پہچان کرائی ہے، اور شریعت جو ان سی اگر آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ شریعت پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ آپ سے خدا کا حکم ٹوٹ جائے گا. شریعت خدا کا حکم ہے، اور خدا کا جب حکم ٹوٹے گا تو گناہ سرزد ہو جائے گا. تو مسیح کا کفارہ تو آپ کو گناہ سے کور کر رہا ہے. جو آپ نے گناہ کیے ہیں اس خون کے وسیلے سے آپ کی کورنگ ہو رہی ہے. کفارے کا مطلب ہے کور ہونا، اور جب آپ کی کورنگ ہو رہی ہے تو تبھی آپ اس اپنے گناہ کی معافی کے طلبگار ہوئے ہیں. کفارہ آپ کو معافی نہیں دے رہا. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ کفارہ جو ان سے وہ کورنگ ہے، معافی آپ نے مانگنی ہے. اور یہ بھی غلط تعلیم آپ کو دی گئی ہے کہ مسیح کے خون بہانے کی وجہ سے آپ کے گناہ کی معافی ہوگی، حالانکہ آپ نے معافی نہیں مانگی. تو کفارہ آپ کو کور کیا گیا ہے، آپ کے گناہ کو ڈھانپا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، تاکہ آپ خدا کے حضوری میں آ سکیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگ سکیں. معافی مانگیں گے تو خدا کی طرف سے آپ کی معافی قبول ہوگی. اب یہاں پہ ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے، جو سبت کے منکرین ہیں وہ 5ویں آیت کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی سا بھی دن جو ان سے آپ سبت کو کیوں جو ہے افضل ٹھہراتے ہیں؟ اب تو کلام خدا پالوس رسول کے مطابق 14 باب کی 5ویں آیت میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمام دن برابر ہیں اور کوئی سا بھی دن آپ جو ان سے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. تو اگر ان کا یہ مان لیا جائے استدلال
अगर इनका ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन है मान ली जाए, तो फिर इनके ऊपर ही सवाल आ जाता है कि फिर आपको इतवार का दिन क्यों अजीज है। आप हमें कह रहे हैं कि हफ्ते का दिन सबत को अब आपको अफजल ठहराने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप इतवार का दिन क्यों अफजल ठहरा रहे हैं? तो फिर जो उनसे ये बेहतर नहीं है कि आप हमें ही फॉलो कर लें जो खुदा का हुक्म है कि याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। तो इनका ये जो हमला है इन्हीं के ऊपर जो है वो नाफुज हो जाता है और इन्हीं को जो है वो उठा देता है। हमें ये देखना है कि ये दिन जो उनसे है ये क्या सबत के बारे में बात हो रही है इसके अंदर, या किसी और दिन का इसके अंदर जिक्र आ रहा है। हमें ये जानना है, क्योंकि दिन का तो जिक्र है। हम जो उनसे है जब इसको देखते हैं, हमें पहली आयत की तरफ आना पड़ेगा दोबारा इस पस मंजर को जानने के लिए। रोमियो 14 बाब की जब पहली आयत में आते हैं तो वहां भी लिखा है, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। अब पालूस रसूल, जैसा मैंने आपको अभी शुरू इब्तिदाई में कहा था कि पालूस रसूल बड़े वजाहत के साथ कलीसिया को ये कह रहे हैं कि ये जो नए लोग हैं जो ईमान लेकर आए हैं, जो मसाया के कफारे को जिन्होंने कबूल किया है, जो कलीसिया में दाखिल हुए हैं, जो अब्राहम के अब फर्जंद कहलाए हैं, जो इस्राएल के गले में पैबंद किए गए हैं, इनको अपने में शामिल कर लो, लेकिन शक व शुबा और तकरारों के लिए नहीं। अब ये लोग किस चीज पे शक का इजहार कर रहे हैं? क्या ये खुदा के 10 काम पे शक कर रहे हैं? अब खुदा के 10 काम के ऊपर तो कोई भी कलीसिया जो उनसी है वो शक नहीं कर रही। एक कलीसिया कहती है 9 ठीक है, एक कलीसिया कहती है 8 ठीक है। चूज किया हुआ है उन्होंने, लेकिन शक नहीं किया हुआ, क्योंकि या तो आप शक करेंगे तो 10 पे करेंगे, या आप शक करेंगे तो 1 पे भी नहीं करेंगे। तो ये जो शक व शुबह है, इसको हमें जानना है कि किस चीज के बारे में शक है। क्यों वो जो नई कलीसिया जो इस्राएल के गले में पैबंद हुई है मसाया के कफारे पर ईमान लाने के सबब से, उस पे जो है उसे किस चीज पे शक है, वो किस चीज पे शुबह है, उन्हें किस चीज की खोज है, किस चीज को वो दुरुस्त करना चाह रहे हैं। जो खुदा के 10 अहकाम है, ये वो वाहिद कलाम है पैदाइश से लेकर मुकाशवे तक जो कि खुदा ने अपने हाथ की उंगली से तहरीर किया हुआ है, पत्थर की 2 लोहों पर तहरीर किया हुआ है, और 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा जो उनसे तहरीर करके मोशे को कहा कि इन्हें आप अहद के संदूक के अंदर रख दें, और मोशे को जो बाकी अहकाम दिए जो रस्मों को अदा करने के लिए कि अगर ये हुक्म टूट गया उसे आपने कैसे जो है उसके लिए कौन सी आपको जो है रस्म अदा करनी पड़ेगी गुनाह की माफी के लिए, और दूसरे समाजी हुक्म जो से थे, और दूसरे जो मुआशी हुक्म जो से थे, जो 613 अहकाम है वो इन्हीं 10 अहकाम के अंदर से दिए गए हैं। उनको मोशे को कहा गया कि आपने अपने हाथ से इन्हें तहरीर करना है और उन्हें अहद के संदूक के बाहर रखना है। खुदा के हाथ की लिखी हुई तहरीर क्या शक व शुबा से बालातर नहीं है? खुदा के हाथ की वाहिद तहरीर जो पत्थर की 2 लोहों पर तहरीर हुई है, जो खुदा ने 2 मरतबा तहरीर की है, क्या वो आपके नजदीक किसी शक की मुताज है? अगर आपके नजदीक खुदा के 10 अहकाम शक के मुताज हैं तो फिर आपको खुदा तब्दील करना पड़ेगा। आए देखें कहां पे लिखा है कि खुदा ने इसे अपने हाथ से तहरीर किया और 2 मरतबा तहरीर किया। हम खरूज की किताब 31वें बाब में जाएंगे
اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھیں گے. خروج 31:18 میں لکھا ہے، اور جب یہوہ نے کوئی سینہ پر موشے سے باتیں کر چکے تو انہوں نے انہیں شہادت کی 2 لوحیں دیں. وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. یہ پتھر کی 2 لوحیں ہیں جو موشے کو دی گئی ہیں اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں. اب ہم چلیں گے استثنا کی کتاب کے اندر اور ہم جائیں گے 10ویں باب میں، اور ہم 10ویں باب کی 2 اور 4 آیت کو دیکھیں گے. لکھا ہوا ہے، اور جو باتیں پہلی لوحوں پر جن کو آپ نے توڑ ڈالا لکھی تھیں وہی میں ان لوحوں پر بھی لکھ دوں گا، پھر آپ ان کو اس صندوق میں دھر دینا. یعنی 2 مرتبہ خدا پتھر کی 2 لوحوں پر اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پالوس رسول یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا کے 10 کام جو ان سے ہیں، یہ شک و شبہ کا ان کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ وہ واحد کلام جو خدا نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا، باقی تمام کلام اپنے نبیوں، بزرگوں، شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. یعنی آپ جو ہے شیطان کی پیروی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ نے خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر پر شک کر دی ہے. یہ کیسا آپ کا پادری ہے؟ یہ کس خدا کی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے؟ یہ تو صرف خدا کا منکر ہے جو شیطان کا پیروکار ہے، اور آپ اسی کی پیروکاری کر رہے ہیں. ہم 4 میں چلیں گے آیت میں، استشن 10ویں باب کی. لکھا ہے، اور جو 10 حکم یہوہ نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے، انہی کو پہلی تحریر پر کے مطابق انہوں نے ان لوحوں پر لکھ دیا، پھر ان کو یہوہ نے میرے سپرد کیا. تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ موشے کلام خدا کے ذریعے گواہی دے رہے ہیں کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے پتھر کی 2 لوحوں پر 2 مرتبہ یہ 10 کام لکھے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ پالوس رسول جو ان سے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تم اب ایمان لے آئے ہو مسیح کے کفارے پر، اور کفارے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ تم نے گناہ کیا تھا. اور گناہ کیا تھا؟ گناہ تو تھا ہی حکموں کو توڑنا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ حکم نکال دیں. اگر حکم نکالیں گے تو توڑیں کیسے؟ اگر حکم نکل گئے تو پھر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکم توڑنے پر گناہ ہوتا ہے. تو اگر آپ حکم ہی نکال دیں گے تو پھر گناہ نہیں کریں گے. گناہ نہیں کریں گے تو کفارے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ حکم نکال دیں، کیونکہ پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ اب سبت کی ضرورت نہیں ہے. جو 4تھا حکم ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے 2 مرتبہ تحریر کی ہے، پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا ہے، عہد کے صندوق کے اندر رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس دعوے کو پالوس رسول پچھلے باب ہی کے اندر، پہلے 13 باب کے اندر دیکھیں گے تو بہت جگہوں پہ پالوس رسول اس کو رد کر رہے ہیں. آئیں 13ویں باب میں چلیں اور دیکھیں کہ پالوس رسول ان 10 حکموں کے بابت کیا کہہ رہے ہیں. ہم چلیں گے رومیو 13ویں باب میں، پچھلے باب کے اندر، اور ہم پڑھیں گے رومیو 13ویں باب کی. ہم جن آیات کو دیکھیں گے وہ 9 سے 11 ہیں. آج پالوس رسول فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو. پالوس رسول نے 10 احکام کی طرف آپ کو متوجہ کی ہے. آپ کا پادری کہتا ہے یہ 10 احکام اب آپ کے حکم جو ان سے اب آپ کے لیے نہیں رہے. پرابلم یہ ہے کہ پالوس رسول تو واضح طور پہ اس پادری کو جھٹلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے شیطان، تو کیوں خدا کے کلام میں پیبند لگا رہا ہے؟ کیوں اس میں سے نکال ڈال رہا ہے؟ کیوں میری بھیڑوں کو گمراہ کر رہا ہے تاکہ وہ
ہلاک ہوں۔ پالوس رسول کہہ رہے ہیں 9ویں آیت میں، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اب یہ اس کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام حکم جو ان سے اس کا خلاصہ یہ ہے، پالوس نے کہہ دیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس کو ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں، اس کو بھی سیکھیں گے۔ 10ویں آیت کہتی ہے محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ محبت کیا ہے؟ شریعت کی تکمیل، شریعت کو مکمل کرتی ہے۔ تو مسیح نے کیا کہا تھا؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ مسیح نے کون سے حکم دیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ باپ سے جو کچھ سنتا ہوں وہی تمہیں بتاتا ہوں۔ اے باپ، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تو آپ کا پادری مسیح کے کون سے حکم لے کر آئے ہیں؟ مسیح تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ باپ نے مجھے کہا، جو کچھ میں نے اس باپ سے سنا وہ تم تک پہنچا دی ہے۔ 11ویں آیت کہتی ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ پالوس رسول آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ وقت کو جان دیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ آپ ایمان لائے ہیں بچپن سے، اب آپ کی وقت آ پہنچے تو نیند سے جاگ جائیں۔ بہت آپ نے نیند میں کلام خدا کی بے حرمتی کی ہے، ابھی بھی آپ نہیں جاگیں گے تو ان 5 کنواریوں کی مانند ہوں گے کہ جب دلہا پہنچے گا تو تیل ان کی کپیوں میں نہیں ہوگا، اور پھر وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو پالوس رسول نے تو بڑا واضح جو ہے 13ویں باب کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے کہ بھائی خدا کے 10 کام تو جون سی ہیں یہ شک و شبہ کے نہیں ہیں، اور یہ ہم نے 13ویں باب کی 9 سے 11ویں آیت کے اندر دیکھ لیا، کیونکہ اس کا اگلا باب 14واں باب ہے، جس میں پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے میں شامل کر لو، کن کو؟ جو مسیح کے کفارے پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے گلے میں اب وہ شامل کر دیے گئے ہیں۔ پالوس رسول جو انطاکیہ کے اندر بھی جب تھے تو انہیں ایک مسئلے کا سامنا تھا، اور ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ ہم نے پہلا کرنتھیوں 16ویں باب کی پہلی 2 آیات کو دیکھا تھا اس مسئلے کو جاننے کے لیے، اور وہ مال کی کتاب 15واں باب کے پہلے 2 آیات تھیں کہ بعض بھائی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنا ختنہ نہ کرایا تو کیا نہیں ہوگا، تم نجات نہیں پا سکتے، اور اس کے لیے پھر پالوس اور برناباس جو ہے وہ یروشلم جاتے ہیں بھائیوں کے ساتھ، وہاں پہ جا کے اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھائی جو ان سے ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ان سی ہیں ان سے جو نئی کلیسیا ہے اس کو منع کریں، اور باقی جو ان سے ہے انہوں نے کیا سبت کا ذکر کیا کہ سبت مسئلہ ہو گیا ہے، سبت جو ان سے انطاکیہ کی کلیسیا کو نہیں کرنا، سبت کا ذکر نہیں کیا۔ انطاکیہ کی کلیسیا کو صبر کا ذکر نہیں کیا تو رومیوں کی کلیسیوں کو صبر کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سبت جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سبت انہوں نے بلکہ یہ کہا، انہوں نے اعمال 15ویں باب کی جائیں 20ویں اور 21ویں آیت، اعمال کی کتاب 15ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں، کیونکہ قدیم زمانے سے، آج سے نہیں، اب سے نہیں، تمہارے کفارے پہ ایمان لانے کے سبب سے نہیں،
قدیم زمانے سے ہر شہر میں معاشرے کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں. تمہیں جون سی ہے باقی باتیں ہیکل میں بتائی جا رہی ہیں, سیناگوگس میں بتائی جا رہی ہیں, عبادت خانوں میں بتائی جا رہی ہیں قدیم زمانے سے, اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہیں. سبت کا ذکر کیا آیا ہے کہ اس کی پیروی ہو رہی ہے. تو اگر انطاکیہ کی کلیسیا کو یہ نہیں کہا گیا تو پھر اور دوسری کلیسیا کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو خدا کے 10 احکام تو کسی بھی وقت جون سے ہیں وہ شک و شبہ کے اندر نہیں تھے. آئے ہم یعقوب کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ یعقوب کیا بیان کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ سبت کو جو ان سے شک و شبہ کے اندر لے کے آتے ہیں, کیونکہ سبت واحد حکم ہے خدا کے 10 احکام کے اندر جو خدا نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیے ہیں, جو پتھر کی 2 لوہوں پر لکھے گئے ہیں, جو کہ خدا نے کہا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. اور آپ کا پادری کہتا ہے سبت چھوڑ دو. خدا کہہ رہے ہیں کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا, اسے یاد رکھیں, اسے بھول نہ جائیں. آپ کا پادری کہتے بھول جا. تو پادری خدا کی تعلیم دے رہا ہے یا خدا کا منکر ہے, خدا کی بات کا منکر ہے؟ اور آپ خدا کے تعلیم یافتہ ہیں یا خدا کے منکر کے تعلیم یافتہ ہیں؟ تو آپ نے دیکھنا ہے, اس کو فرق کو محسوس کرنا ہے. آئیں یعقوب کی کتاب میں چلیں, 2 باب کی 8 سے 11 آیت. یعقوب کی کتاب 2 باب کی 8 سے 11 آیت لکھی ہے, تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یہی تھا نا کہ خلاصہ پولس رسول کہہ رہے تھے کہ سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو یہ محبت یعقوب بتا رہے ہیں کیسے ہے. تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ, اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو, لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے. یعقوب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس خلاصے کے مطابق عمل پر ہیں تو آپ اچھا کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ طرفداری کر رہے ہیں, اس کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں, تو شریعت آپ کو قصوروار ٹھہرائے گی. کیسے؟ وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ جنہوں نے جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خدا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. آپ باقی تو 9 حکموں کو مان رہے ہیں یا 8 حکموں کو مان رہے ہیں, لیکن 1 حکم چھوڑ رہے ہیں یا 2 حکم چھوڑ رہے ہیں, تو کلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ قصوروار ہیں. تو اس لیے یہ لوگ جو یہ لیتے ہیں نا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت ہے, یعقوب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کلام خدا ایسا نہیں ہے کہ اسے بار بار لکھا جائے. خدا انسان کے ہر ہیلے بہانے کو جانتا ہے. شیطان کے ہر وار کا مقابلہ کلام خدا سے کیا جاتا ہے. لکھا ہے اس لیے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر, حکموں میں آگے ہیں نا, انہی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر. اب آپ کہتے ہیں کہ 9 کو مان لیتے ہیں, 1 نہیں ماننا. آپ کہتے ہیں 8 کو مان لیتے ہیں, 2 نہیں ماننے. تو یعقوب آپ کو بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر, انہی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر. پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا, تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا. یعنی 1 بھی حکم چھوڑیں گے, 9 مانیں گے, 1 چھوڑ دیں گے, آپ شریعت کے عدول کرنے والے ٹھہرے. اور شریعت کی حکم عدولی گناہ ہے, تو آپ تو پھر گناہ کے دلدل میں چلے گئے. سبت کا حکم نہ مان کر آپ خدا کے گناہ گار ٹھہرے اور گناہ کے دلدل میں
धंस गए और कफारे को आपने जाया कर दिया। अब कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही जो आपके गुनाह को छुपा सके। तो कभी भी किसी भी सूरत कलाम खुदा के अंदर खुदा के 10 काम जो उनसे है वो किसी शक शुबा के मुताज नहीं रहे। हमने पौलुस रसूल के 13वें बाब को देखा था कि वो 10 काम की किस तरह डिफेंड करते हैं। आए 7वें बाब में चलें, 7वें बाब की 12वीं 13वीं आयत को देखें। रोमियो का खत और हम चलेंगे 7वां बाब और 12वीं 13वीं आयत। लिखा हुआ है, बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिए से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हो। तो पौलुस रसूल तो कह रहे हैं कि शरीयत पाक है। आपका पादरी कहता है कि शरीयत आपके ऊपर अब नाफिज ही नहीं है। तो पाक चीजें आप पर नाफिज नहीं है, क्या आप नापाक हैं? क्योंकि पाक चीजें नाफिज होंगी तो आप पाकीज़गी हासिल करेंगे। और पौलुस रसूल कह रहे हैं शरीयत पाक है, हुक्म भी पाक हैं और रास्त हैं, आपकी रास्तबाजी की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि पाकीज़गी ही आपको रास्तबाजी की तरफ लेके जाएगी। आपने फैसला करना है कि आपने खुदा के कलाम की तरफ जाना है या मुनकरीन की तरफ जाना है। इसी तरीके से हम चलेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले 13 बाब के अंदर पौलुस रसूल शरीयत को बयान कर रहे हैं। हम जाएंगे रोमियो के खत के अंदर 3 बाब के अंदर और 25वीं और 26वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा हमें बयान कर रहा है, रोमियो 3 बाब 25 और 26वीं आयत। लिखा है, उन्हें खुदा ने उनके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया, मसाया के बाबत पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं, जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे, गुनाह क्या था? शरीयत की हुक्म दुली, और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रासबाजी जाहिर करें, बल्कि इसी वक्त उनकी रासबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहें और जो यहोवा शाही पर ईमान लाएं उनको भी रासबाज ठहराने वाले हों। और 20वीं आयत क्या कहती है? बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। तो पौलुस रसूल ने खुलासा कर दिया रोमियो 3 बाब की 20वीं आयत कि शरीयत पाक है। अब वो लोग जो इस 5वीं आयत के मुतालिक ये कहते हैं कि 5वीं आयत में जो दिन कहा गया है ये सबत को बयान किया गया है। वक्त जो उनसे है मैं देख लूं कि कितना हुआ है, क्योंकि हमें ये काफी ज्यादा जो है इसके अंदर हमें जानना है, सीखना है। मेरे हिसाब से इसको मैं महज थोड़ा सा जो है और आपका वक्त लूंगा, क्योंकि तो खत्म करना वो मतमा नहीं है, इसको सीखना जो उनसे जरूरी है। 5वीं आयत को हम देख रहे हैं, लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्काद रखे।
اب یہ جو پہلی آیت آپ نے دیکھی تھی جس کے اندر شک و شبہ کی تکرار کو بیان کیا گیا تھا، 14واں باب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے اندر دو جون سی ہیں ڈیبیٹس ہوئی ہیں، دو جون سی ہیں پالوس رسول نے جو ہے ان کے اوپر بحث کی ہے 14 باب کے اندر، اور یہ جیسے وہ پہلی آیت بیان کرتے ہیں وہ دوسری اور تیسری میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ جب آپ دوسری آیت کو دیکھتے ہیں، آئیں دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، پہلے پہلی آیت میں آ جائیں۔ لکھا ہے کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ اب یہ شک و شبہ کس چیز میں شک و شبہ ہے، اس کا دوسری اور تیسری آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت میں جانے سے پہلے پالوس رسول نے آلریڈی ان ڈیبیٹس کو انیشیٹ کر دی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو سبت کے منکرین ہیں یہ جمپ بھی 5ویں آیت پہ مارتے ہیں، تو انہیں کیا سمجھ آئے گی کہ پالوس رسول بحث کی چیز پہ کر رہے ہیں؟ دو بحثیں ہیں، ایک بحث دوسری آیت میں ہے اور دوسری بحث تیسری آیت میں ہے۔ ہم کو پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت کہتی ہے ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ جو دوسری آیت ہے یہ بیان کر رہی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ ہی جائز ہے جی، جو مرضی کھائیں، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں ساگ پات کھانا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ دوسری آیت کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے ناپاک یا پاک کھانا؟ اگر ناپاک یا پاک کے بارے اس میں بات ہو رہی ہے تو پھر ساگ پات کہاں سے آ گیا؟ یہ بات ہو رہی ہے میٹ اور ویجیٹیبل کے متعلق، اور میٹ کون سا؟ جو پاک میٹ ہے۔ ہم اس کو آگے چل کے سیکھیں گے۔ تیسری آیت کے اندر جو انس ہے جو ذکر آیا ہے یہ 13ویں باب کا، کیونکہ یہ 14واں باب، یہ باب ہم نے جو انسے ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، آیتوں کے نمبر ہم نے دیے ہوئے ہیں، یہ بہت بعد میں جو انسی ہے وہ یہ باب نمبر اور آیتیں نمبر لگی ہیں، پالوس نے ایسے نہیں لکھا ہوگا۔ یہ 13ویں باب کی آگے کنٹینیوشن ہے جو کہ 14ویں باب جو ہم نے باب اس کو کر دیا ہے۔ آئیں تیسری آیت کو پہلے پڑھ لیں۔ تیسری آیت لکھی ہے کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا۔ اب یہ جو آپ نے ہے تیسری آیت، آپ کہیں گے اس کا ذکر دن کے ساتھ کیسے جڑ گیا؟ اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ دو ڈیبیٹس ہیں، ایک ڈیبیٹ ہے کھانے کے متعلق، ایک کہتا ہے ہر چیز کھانا روایت، دوسرا کہتا ہے ساگ پات، اور تیسرا جو دوسری ڈیبیٹ ہے اس کے اندر ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا۔ جو پہلی ڈیبیٹ ہے اس کو ہم سیکھیں گے 14ویں باب کی 14 سے 23ویں آیت کے اندر، 14ویں باب کی 14 سے 23ویں آیت کے اندر۔ اور جو دوسری ڈیبیٹ ہے جو تیسری آیت کے اندر ہے یہ ہم 5ویں سے 13ویں آیت میں سیکھیں گے، جس میں جو آج کی سو کالڈ مسیح تو کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے باپ سے
सुना, जो कुछ मुझे बाप ने बताया वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया। अब बाप ने तो हुक्म दिए और मसाया ने वो हुक्म पहुंचा दिए। वो कहते हैं बाप और मैं और बाप एक हैं। तो कैसे मुमकिन है कि बाप ने हुक्म दिया और बेटे ने वो हुक्म मनसूख कर दिए? बेटे कहते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। आपका पादरी कहता है वो मनसूख कर दिए, खत्म कर दिया आपके लिए। अब खत्म ही कैसे किया है? जो एक कलीसिया वो कहती है 2 हुक्म खत्म कर दिए, 8 हैं, और दूसरी कलीसियां कहती है नहीं, एक हुक्म सिर्फ खत्म किया, 9 हैं। यानी बिदती कलीसिया की जो मां है, क्योंकि उसने बुत परस्ती भी करनी है और सबत की भी जो है पैरवी नहीं करनी, जो कि रोमन कलीसिया है, जो रोमन कैथोलिक कलीसिया कहलाती है। ये हमने सीखा था वो क्यों जो है दूसरे हुक्म की भी नफी कर रहे हैं और चौथे हुक्म की भी, और उनके बतन से जो बाकी कलीसियां निकली हैं, बिदती मां से बिदती बच्चे आएंगे। वो कहते हैं कि बाकी हुक्म ठीक है, एक हुक्म नहीं मानना, बुत परस्ती नहीं करेंगे लेकिन सबत का हुक्म तोड़ेंगे। याकूब कहते हैं जिसने एक हुक्म तोड़ा उसने सारी शरीयत पर अमल नहीं किया, वो शरीयत का दूल ठहरा। शरीयत का दूल जो है वो गुनाह है। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, पहला यूहन्ना 5वां बाब 3 से 4 आयत, सॉरी 3 बाब 4 से 5वीं आयत। हम जो सीखेंगे इसके अंदर हम जानेंगे दूसरी डिबेट को, जिसमें यह दावा किया गया है 5वीं आयत को लेकर कि सबत का दिन जो उनसे वो पौलुस रसूल ने कहा है कि तमाम दिन बराबर हैं, अब सबत अफजल नहीं ठहरा। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इन्हीं पर इनका हमला आ जाता है कि अगर सबत आपके नजदीक बाकी दिनों की तरह जो है वो है, तो फिर इतवार का दिन क्यों आपके लिए अफजल है? तो फिर बेहतर नहीं है कि जो पहले से मुकर्रर था, जिसकी कलीसियां पैरवी कर रही थी, उसी को जो है लिया जाए। इसको हम तारीखी तौर पर भी देखेंगे। इसके अंदर जो उनसे हम देखेंगे, ये कहते हैं क्योंकि सबत जो खुदा का हुक्म है अब आपके लिए नहीं रहा, अब आपकी मर्जी है कि आप जिस तरीके से खुदा को शुक्र करना चाहते हैं, खुदा की बात करना चाहते हैं, वो करें। आपके मर्जी पे है कि आप किस तरीके से खुदा की इबादत करना चाहते हैं। ये है इनके जो प्रिंसिपल असूल हैं। ये इस बात पे नहीं आ रहे कि जिस तरीके से खुदा ने कहा है मेरी इबादत करो, जिस दिन खुदा ने कहा है मेरी इबादत करो, उस तरीके से चलना है। ये कहते हैं पौलुस ने कहा है 14 बाब की 5वीं आयत में कि अब आप तमाम दिन बराबर हैं, सबत अफजल नहीं है, तमाम दिनों जैसा है। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से खुदा की इबादत करना चाहते हैं खुदा की इबादत करें। लेकिन यूहन्ना रसूल कहते हैं कि शरीयत की हुक्म दूली गुनाह है। हम इसको आज इधर ही जो है वो खत्म करेंगे। मैं आज डिबेट जो है वो शुरू नहीं कर रहा क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। आपके लिए 5वीं आयत को जो है फिर से पढ़ देता हूं। इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब की 5वीं आयत, जिसको हमने सीखना है।
کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے. ہم اسی آیت کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دن کس بارے میں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح بتا دوں کہ سبت کا لفظ رومیو 14 باب کے اندر نہیں آیا. سبت کا لفظ رومیو 14 باب کے اندر نہیں ہے. پالوس رسول نے جب سبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تو سبت کی تبدیلی کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اسی کو ہم سیکھیں گے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم خدا کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. خدا ہم سب کو توفیق بخشیں کہ جو کچھ کلام خدا میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، نہ کہ ان پادریوں کے، فادروں کے جو کہ کلام خدا سے تو دور ہیں اور آپ کو بھی دور لے جانا چاہتے ہیں. آپ سب کو سبت مبارک ہو.